مہربانی فرما کر مسجد شریف کے اندر تشریف لے مہربانی فرمائے. جتنے تھوڑے پیچھے بیٹھے مہربانی فرما کے تھوڑا قریب ہو جائے. نوجوان تے ٹیکا چھاڑ چھوڑو یار مہربانی فرمائے. ہمارے مرشد پاک جی کے منظور نظر آپ تشریف فرما ہے قبلہ. انشاءاللہ آپ اپنا نورانی وجدانی روحانی خطاب فرمائیں گے. جو سننے آیا ہے نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر. جس کو میرے مالک نے ہاتھوں کی طاقت عطا کی ہے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کیونکہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں. جس نے دیکھنے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. تار مصرے قبلہ کے حوالے مائک. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں. مسیحا کے ہوتے بیمار کس لیے ہیں. جس کے سر پہ اس کے مرشد کا سایہ وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہیں. مسیحا کے ہوتے بیمار کس لیے ہیں. گر مشکلیں حل نہ ہو ہمارے مرشد غوث اعظم کا دربار کس لیے ہے. اگلے جملے دے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ آنکھیں دے سمجھ آئے. گر مشکلیں حل نہ ہو ہمارے مرشد جمال الدین کا آستہ کس لیے ہے. ہم سب امتی نہ بخشے جائیں مدینے والی سرکار کس لیے ہے. ہاتھ اٹھا کے ہم سب امتی نہ بخشے جائیں مدینے والی سرکار کس لیے ہے. نعرہ لگاو علام قبلہ کے حوالے مائک. آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے آر دیے نہ پار دیے. حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد. خادم امام العاشقین حضور قبلہ تشریف فرما ہو اور اپنا نورانی وجدانی روحانی خطاب سے ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں. سورہ فاتحہ شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ المصطفیٰ خصوصاً علی اعظم خلیفۃ اللہ فی الارض والسماء زبرجدۃ الخضراء ونور الابہر وضیاء الازہر سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا اعظم الخلق و احسن الخلق و اکرم الخلق و امجد الخلق و اطہر الخلق و اعلی الخلق و اول الخلق و اول الخلق. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے مل کے الصلاۃ والسلام. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھ لو مل کے الصلاۃ والسلام.
رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر ذرا مل کے پڑھو کہ گونج پڑ جائے. آپ کی جتنی تعداد ہے یہ مسجد گونجنی چاہیے. آواز نکالیں ذرا, پڑھیں. رسول اللہ. جس ہستی پر درود پڑھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ ہستی وہ ہے کہ جس پر درود پوری کائنات کا خالق اور مالک, پروردگار عالم, رحمان السماوات والارضین, تمام جہانوں کا رب, اس محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا, اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں اسجدو, سجدہ کرو تم سب کے سب آدم کو. تو سجدہ فرشتوں نے کیا, اللہ نے سجدہ نہیں کیا. لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے, جب تیری اور میری آقا کی باری آتی ہے, جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے, جب خدا کے محبوب مطلق کی باری آتی ہے, جب اس کی باری آتی ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے, اس کی باری آتی ہے جس کی وجہ سے آدم ہوئے ہیں, جب اس کی باری آتی ہے کہ ارشاد فرمایا اے آدم اور اے موسیٰ, من لقینی فہو جاہد بمحمد ادخلتہ النار, جو مجھے ملا اور اس کے کلیجے میں میرے محبوب کا عشق نہ ہوا تو ادخلتہ النار, دوزخ میں ڈالوں گا, جنت اسے دوں گا جس کے کلیجے میں محبوب کا عشق موجود ہوگا. ایک منٹ جی, اس ہستی پر درود پڑھنے کو کہہ رہا ہوں. فرشتوں کو کہا تم سارے سجدہ کرو. سجدے کا حکم کون دے رہا ہے؟ مل کے بولو نا, کون؟ ذرا مل کے محبت سے بولو, اللہ اللہ, پھر کہو اللہ. اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں, سب نے سجدہ کیا. فرشتوں نے سجدہ کیا, اللہ نے سجدہ نہیں کیا. لیکن یہ محبوب ہے, جب محبوب کی باری آئی تو اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے غلاموں سن لو, اور سب سے خطاب نہیں بلکہ خطاب درود کا ان سے ہے جو مومن ہیں, بلکہ ان سے خطاب ہے جو عاشق مصطفیٰ ہے. خطاب فرمایا اے ایمان والو, میں اور میرے فرشتے اس محبوب پر, اس جناب پر درود بھیجتے ہیں, تم بھی سارے ایمان والے محبوب پر درود و سلام پڑھو. پھر پڑھو والصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ جو باہر بیٹھے ان سے گزارش ہے ذرا اندر آ جائے, اندر آ جائے. جو باہر بیٹھے ہوئے اندر آ جائے, تاکہ توڑے میں ذرا چہرے بھی تے دیکھا نا, تسا میرا ویکھو میں توڑا چہرہ دیکھا, تاکہ پتہ چلے گل کرن دا پتہ لگے. اگے اندر آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, سارے اندر آ جاؤ. یہ وہ ہستی ہے. نعرہ لگائے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آر دیئے نا پار دیئے گل ساری, گل ساری. دو دیئے نا چار دیئے گل ساری, ایک گل رب غفار دیئے کہ گل ساری. گل ہے سرکار دیئے. اس جملے کو سمجھنا ہے. کس کو؟ کہ گل ساری, گل ساری. اس جملے کو ہم نے سمجھنا ہے, اس نخبے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ گل ساری. حضور آئے, قدم مبارک رکھا مکہ شریف میں, قدم مصطفیٰ لگا, اعلان ہوا ادھر سے, فرمایا محبوبہ تیرے قدم کی برکت سے ہم نے زمین کے مشارق بھی پاک کر دیے ہیں, مغارب بھی پاک کر دیے ہیں. اجی مولا تعالیٰ
اس دھرتی پر تو سارے نبی آتے رہے ہیں، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، سارے نبی آتے رہے، حسن والے بھی آئے، یوسف بھی آئے، کسی کے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک نہیں ہوئی، لیکن جب تیرے اور میرے آقا خدا کے محبوب کے قدم لگتے ہیں تو ساری روئے زمین خدا پاک کر دیتا ہے۔ جس کے قدم کی برکت یہ ہے، اس کے پورے وجود کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ ہستی ہے جس قبیلے میں آتے ہیں وہ قبیلہ قبیلوں میں فضیلت والا ہوتا ہے، جس خاندان میں آتے ہیں وہ خاندان خاندانوں میں فضیلت والا ہوتا ہے، جس گھر میں آتے ہیں وہ گھروں میں فضیلت والا ہوتا ہے، اور جس باپ اور ماں کے صلب اور رحم میں آتے ہیں وہ باپ اور وہ ماں پوری کائنات کے والدین میں افضل ہو جاتے ہیں، اور جو ان کی نسل میں آتے ہیں وہ بھی پوری اولاد بنی آدم سے فضیلت والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی نسبت سرکار سے ہے، اور اسی لیے کہا کہ گل نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری گل ساری گل ساری۔ ہمیں تو یہ باتیں کرنے پر آئیں تو کرنے والے حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر بات لکھی اور بحوالہ اور بثبوت اور بذمہ داری کے ساتھ فقیر یہ بات عرض کر رہا، کسی کو شک ہو تو رابطہ کر سکتا ہے، حوالہ بھی پیش کریں گے، کتاب سے پڑھائیں گے بھی عبارت، آگے ماننا یا نہ ماننا یہ آپ کی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے نعرے مان، ہمیں یہ ٹریننگ ہی نہیں، ہمیں یہ درس ہی نہیں، ہمارے مرشد نے ہمیں ایک ہی بات سکھلائی ہے کہ سا اندر آوے تب بھی یا رسول اللہ ہو، سانس باہر جائے تب بھی یا رسول اللہ ہو، سانس سانس سے تمہاری آواز آئے حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد۔ یہ آواز تھوڑی ہے، ذرا اور آواز کرو، حق محمد یا محمد۔ جی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں رہتے تھے، ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے، مہمان جدوں آئے تے آپ دے کول کوئی بھی خدمت گزاری واسطے کوئی خادم موجود نہیں سی، حضرت دے کول ایک ڈنڈا پیا سی۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے پاس ایک ڈنڈا تھا تو انہوں نے ڈنڈے پر ہاتھ پھیرا تو ڈنڈا بن گیا بندہ۔ واہ، ڈنڈا کیا بن گیا؟ بندہ۔ یہ لکھنے والے دیوبند کے پیشوا ہیں، یہ ذہن میں رہے بات، کہتے ہیں ڈنڈے پہ ہاتھ پھیرا تو ڈنڈا کیا بن گیا؟ ہاں، ڈنڈا بن گیا بندہ۔ پھر اس ڈنڈے نے بازار جا کر آٹا خریدا، سامان خریدا، خرید کر کے لایا، لا کر کے اس نے آٹا گوندا، ہنڈیا پکائی اور ان مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلا چکا تو پھر اس حضرت نے اس بندے پر ہاتھ پھیرا تو بندہ پھر بن گیا ڈنڈا۔ پہلے کیا تھا؟ ڈنڈا، پھر کیا بن گیا؟ پھر ہاتھ پھیرا تو بندہ تھا، پھر کیا بن گیا؟ ہم کہتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو تمہارے بزرگ ہاتھ پھیرے تو ڈنڈا بنے بندہ، بندہ بنے ڈنڈا، تو ہمارے آقا مولا حضور پر نور جانے جانا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، وہ جب توجہ کرے تو جابر کے مرے ہوئے بچے کلمہ پڑھ کے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟
اگر تمہارے بزرگوں کا یہ حال ہے تو ہم تو اپنے بھی بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو مدنی ماہی کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس ہستی کی بات کر رہے ہیں۔ محبوب جب اس محبوب کے لب ہلتے ہیں تو رب فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو لب ہل رہے ہیں، ارے غلاموں تجھے لب غلاموں محبوب کے نظر آتے ہیں، بول محبوب نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں خدا بول رہا ہوتا ہے۔ جب محبوب ہاتھ اٹھاتا ہے، کنکریاں اٹھائیں اور یوں پھینک دیں تو اللہ کریم فرماتا ہے محبوبہ وہ جو کنکریاں تو نے پھینکی ہے وہ تو نے نہیں، وہ ہاتھ تیرے نہیں بلکہ تیرے خدا کے ہاتھ ہیں جنہوں نے وہ کنکریاں پھینکی ہے۔ مصطفیٰ کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھاتا ہے، کہیں شہر مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں زلف مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہے، کہیں جبین مصطفیٰ کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی اس چادر کی جو محبوب کے قدوں پر آتی ہے خدا قسمیں اٹھاتا ہے۔ محبوبہ تیری ہر ادا پر خدا قسمیں کھاتا ہے اور اعلان کرتا ہے محبوبہ انک بِأَعْيُنِنَا، تیرے رب نے بڑے بڑے حسن والے بنائے ہیں، لیکن جب تجھے بنایا تو اپنے رب کی تمام آنکھوں میں کھب گیا ہے۔ وہ حسن نہ جی نہ چج نال چلو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نہیں تو جڑے ہاتھ نہیں بچے کہ تو انتظار پہ کر دیو، عمران خان واسطے ہاتھ چکنے جی، مشرف واسطے ہاتھ چکنے جی، نواز شریف واسطے ہاتھ چکنے جی۔ اے دنیا کے جو پٹھو لوگ ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ یہ ہاتھ کب اٹھاؤ گے؟ جب تمہاری روح نکل جائے گی۔ یہ دنیا داروں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ارے نا ہاتھ اٹھانے ہیں تو اس محبوب کے لیے اٹھاؤ کہ جو فرماتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم نے قبر اطہر میں سرکار کو لٹا دیا تب بھی لب مصطفیٰ ہل رہے تھے، کان قریب کیے تو اس لمحے بھی آقا فرما رہے تھے خدایا میری امت کی خیر فرما دینا۔ تو کہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ او ہاتھ تو گواہی دے، قیامت کو یہ ہاتھ کہے مولا ہم وہ تھے جو دنیا میں تیرے محبوب کے نام پر اٹھا کرتے تھے۔ کہو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ طریق صحابہ کا، یہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت صحابہ ہے، یہ مولویاں دا طریق نہیں۔ یہ مولویاں دے نے صرف سرکار مثلا انہوں نے نعرہ حیدری لگایا تو ہم ایسا نہیں ہرگز کہ نعرہ حیدری کے قائل نہیں، ہم تو یا غوث اعظم مدد کہتے والے لوگ ہیں، ہم تو پیران پیر دستگیر کے غلام لوگ ہیں۔ اور جس کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات نہ آئے، وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ قبر میں جس نے بچانا ہے وہ تن تنہا مینا کلال ہے۔ آپ نے آج تک سن رکھا ہوگا کہ قبر میں جدو بندیاں نے جانا ہے قبر وچ کتنے سوال ہونے نے، من تو سارے باریش تقریباً اکثر لوگ بیٹھے ہو، دسو جدو قبر وچ تو رہنا کتنے سوال ہونے نے؟ کتنے؟ میں یہ جملہ اونچا سننا چاہتا ہوں، کتنے سوال؟ یہ حضرت صاحب آپ بتائیں کتنے سوال؟ 3 سوال۔ 3 سوال نہیں، امام بخاری کہتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرآن آلهم فآتاه ملكان فأقعده فيقولان له ما كنت تقول في حق هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسول فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به من الجنة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ثم يضرب بمدرك ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة
غرفة يسمعوها من يليه إلا الثقلين رواہ البخاری. اس پر کہو محبت سے سبحان اللہ. اے میں کچھ سنگیو ماں یہ تو ٹپے نہیں پڑے. اے میں بخاری شریف پڑھیے. بخاری شریف بنا عشق نبی کے پڑھتے ہیں جو بخاری. آتا ہے بخار ان کو مگر آتی نہیں بخاری. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے بخاری سنی ہے. آؤ ہم فقیروں سے بھی بخاری سنو. ہم نے تو یہ بخاری پڑھ رکھی ہے جب حضور یوں کرتے تھے تو مسور بن مخرمہ کہتے ہیں, وہ روایت کرتے ہیں حدیث بخاری میں, فرماتے ہیں جب سرکار کو ان تنخم محمد النخامتن, جب سرکار کو بلغم آیا تو صحابہ نے ہاتھ اپنے یوں, جب سرکار کو بلغم آیا تو صحابہ نے ہاتھ یوں کر دیے اور انہوں نے وہ تھوک مبارک لے کر فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ, انہوں نے تھوک مبارک چہروں پہ لگا لیا, بدنوں پہ مل لیا تھا. اور جب سرکار نے بال مبارک کٹوائے, وہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق يحلقه وعطاف بي اصحابه وما يريدون منهم الا ان تقع شعرة في يد رجل منهم او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رواہ المسلم. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے سر کی آنکھوں سے نائی بال کاٹ رہا تھا. صحابہ اس نائی کا طواف کر رہے تھے. میں نے کہا اے صحابہ تم نائی کا طواف کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہماری ایک کی بھی مرضی نہیں اس کے سوا کچھ اور کہ یہاں سے بال کٹے اور ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. وہ بال نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ صحابہ کی بات بتا رہا ہوں جن کا نام لے کر لوگ تمہیں اور ہمیں بڑے جنساوے دیتے ہیں کہ یہ صحابہ نے کیا, جنیاں صحابہ نے لگائیں, جلوس صحابہ نے نکالے, اور پتر لگتا ہے جو کام صحابہ نے کیتا تو ماں جمع ہی نہیں کر سکے. تم اپنے پر قیاس کرتے ہو. وہاں حدیث موجود ہے, ام ایمن فرماتی ہیں ان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل وأنا عطشان فشربت ما في الفخارة فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا أم أيمن تلك الفخارة فاهرقي ما فيها قلت قد والله شربت ما فيها فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه او كما قال. وہ فرماتی ہے ام ایمن رات سرکار نے میرے گھر میں گزاری, پھر رات کو سرکار اٹھے اور آپ نے اٹھ کر ایک پیالہ تھا اسے برکت عطا فرمائی. فبال فیہا, اگر یہاں کوئی عربی جاننے والا بیٹھا ہے تو غور کرے, غور اس جملے پر, اس کا معنی فقیر کیا کر رہا ہے. فبال فیہا, سرکار نے پیالے کو برکت عطا فرما دی. جب برکت عطا فرمائی تو ام ایمن کہتی ہے رات ہوئی, مجھے بھی اٹھنا نصیب ہوا, مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی تھی, میں نے وہ پیالہ پکڑا, پیالے میں کچھ تھا, میں نے چھینک لگا کر پی گئی. جب صبح ہوئی تو سرکار نے فرمایا ام ایمن اٹھو نا ذرا, وہ پیالہ تھا, رات کو میں نے پیالے کے اندر ایک برکت دی ہے, جاؤ اسے گھر کی ایک جانب ٹھنڈا کر دو. کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ جان عرض کروں پیالے میں جو کچھ تھا ام ایمن اسے پی گئی ہے. آپ ابھی بیٹھے ہو جنیاں یا رسول اللہ, یا آپ ابھی بیٹھے ہو جنیاں لگانی ہے کہ نہیں؟ کسی عاشق کو کسے پوچھیا کہ جڑا تساں ملاد مناندے ہو کتھے لکھیا ہے؟ عاشق کو پوچھیا بھی جڑا ملاد مناندے ہو کتھے لکھیا ہے؟ او عاشق سی, انہیں کہا اے ساڈی قسمت وچ لکھیا ہے. نہیں تمہاری قسمت میں نہ مناؤ, نہ مناؤ, جاؤ تم جا کر کسی اور کے گیت گاؤ. ہم خوش بخت ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمیں تو اتنا معلوم ہے ہم جس کے گیت گا رہے ہیں کل کائنات کا خالق اور کل کائنات کا مالک اس محبوب سے محبت کرتا ہے. محبوب نے عرض کی تھی مولا اے قیامت اللہ داڑے میری امتیاں نہ کیا کرنے, یہ بھی حدیث شریف ہے. فرمایا محبوبہ
اذا نظرت الی ذنوب امتک لم ارى وجھا الا العفو، جب تیرے محبوبہ امتیوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا ایسے کر کے میں، اس کے سوا میرا کوئی ارادہ نہیں بنتا کہ میں انہیں بخش دوں۔ عرض کی مولا جی ان کو بخشنا ہی تھا تو پھر انہیں گناہگار کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے بنایا ہے اگر یہ گناہگار نہ ہوتے قیامت کو دو چیزیں ضائع ہو جاتی۔ اگر یہ گناہگار نہ ہوتے محبوبہ قیامت میں تو چھڑاتا کسے، ہم چھوڑتے کسے؟ ہم چاہتے ہیں یہ سارے کے سارے پھنس جائیں گے جب انہیں کوئی بھی پرسان حال نہ ملے گا، جدو کدرے بھی بگڑی نہ بنے گی تے محبوبہ پھنس جا سن تے انہوں میں گھیر کار کے تیرے قدمہ چلے آواں گا۔ تم کہو گے، تم پھر کھڑے ہو جاؤ گے نا، تم کہو گے انا قائدہم اذا وفدو، جب یہ سارے کے سارے قیدی بنا دیے جائیں گے تم کہو گے گھبراؤ نہیں میرے پیچھے آ جاؤ، مجھے معلوم ہے خدا نے میدان کہاں لگانا ہے۔ تم محبوبہ آگے چلو گے، آدم بھی پیچھے چلیں گے، آدم بھی پیچھے چلیں گے۔ اے جملہ پھر سنو، آدم بھی پیچھے چلیں گے، نوح بھی پیچھے چلیں گے، ابراہیم بھی پیچھے چلیں گے، اسماعیل بھی پیچھے چلیں گے، 1.25 لاکھ نبی پیچھے ہوں گے، ارے کل کائنات پیچھے ہوگی، آگے تنے طرح منہ کا لال ہوگا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گل نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری گل ساری گل ساری۔ پھر محبوبہ تم آؤ گے، پھر تم آ کر میرے عرش کے سامنے آ جاؤ، پھر تم آ کے سجدہ کرو، اور جب تم سر سجدے میں رکھو گے میں کہوں گا ارفع راسک یا محمد، اے حبیب اپنے سر انور کو اٹھاؤ نا، پھر تم سر کو اٹھاؤ گے، ہم کہیں گے مانگو نا، ہم تمہیں عطا کریں گے، بخشواؤ نا، ہم بخشیں گے۔ محبوبہ بس جدھر جدھر تیری رحمت بھری نظر ہوگی ادھر ادھر خدا کے فضل کی عطا ہوتی چلی جائے گی۔ ارے کائنات ساری کو اس روز میں یہ بتلا دوں گا کہ دنیا والوں دیکھ لو آج قیامت کے دن تمہارا رب بھی اس بات کو ظاہر فرما رہا ہے کہ گل نہ آر دیئے نہ پار دیئے، گل ساری گل ساری۔ اس روز پتہ چل جائے گا کہ یہاں بات تو ابراہیم پیارے سے بھی نہیں بنی، انہوں نے بھی کہنا پڑا ان کو بھی اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کو۔ موسیٰ پاک کو بھی کہنا پڑا، موسیٰ پاک دے بڑے جلال علیہ نے فرشتہ روح کٹن آیا تو مارے آئی کعب نے مکہ شریف اکھ کڑ کے دے باہر اڈے جلال علیہ، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا تو جا کے کیا آکھیا انہوں نے؟ فرشتے نے اللہ پاک فرمایا فرشتیہ جا جا کے کہہ رب تو اڈی ملاقات واتے مشتاق ہے، تو ڈکی پروگرام ہے ان جان دے والے نا۔ تو پھر موسیٰ پاک نے جب یہ بات ان سے عرض کی فرشتے نے تو اس نے کہا آپ ایک بچڑے کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنا عرصہ آپ کی مدت حیات کی بڑھا دی جائے گی۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا اس کے بعد تو پھر جانا ہوگا، لیکن یہ موسیٰ ہے محمد الرسول اللہ نہیں۔ آقا کی جب بات آتی ہے تو فرشتہ آتا ہے اور دروازہ دستک دیتا ہے۔ جبریل امین پاس تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ باہر دروازے پر فرشتہ آیا ہے آپ کو لے جانے کے لیے۔ آپ کریم نے فرمایا بلاؤ اندر۔ جب اندر آیا تو آپ نے فرمایا کی گل؟ انہیں عرض کی تھی حدیث شریف کا ترجمہ کردہ پہ، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی روح مبارک لے جان آیا تو آپ کے چہرے فتغیر وجہ لون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اتفعل ذالک، اور فرشتیاں کیا تیرے وچ اینے ٹپڑ ہیں کہ تو محمد الرسول اللہ دی روح قبض کر سکے؟ تو جب یہ بات فرمائی تو جبریل امین آگے بڑھ کے ہاتھ باندھے
اور عرض کی یا رسول اللہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ سے ملاقات کو مشتاق ہے۔ جب یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے ہم بھی مشتاق ہیں، چلو ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اختیار کن مکن حق تعالی مصطفیٰ را داداس، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو کن کا علم اور کن کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جدھر چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نواز دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ اساں انہاں گلاں چوں سانوں نکلنا چاہیے کہ میلاد منانا ہے کہ نہیں منانا۔ وہ میں روایت پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی، وہ تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار کے تھوک مبارک کو صحابہ اپنے چہروں پہ ملتے تھے، اپنے بدنوں پہ ملتے تھے، اور جسے وہ نہیں ملتا تھا وہ اپنے ساتھی کے بدن پہ ہاتھ لگا کے اپنے کپڑوں پر اور اپنے جسم پر مل لیتا تھا۔ جب سرکار وضو کرتے تھے پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، جب نائی بال کاٹتا تھا بال گرنے نہیں دیتے تھے، جب سرکار ناخن تراشتے تھے ناخن گرنے نہیں دیتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے جب پاس بیٹھتے تھے تو نظریں یوں جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ارے ہم نے تو جب ان کو دیکھا تو وہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوں، اور وہ ہلتے بھی نہیں تھے۔ اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی تقریب کرتے تھے کہ وہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ سانس بھی اونچی نہیں لیتے تھے کہیں اس جناب میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابھی تم اس بات میں ہو کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ نکلو ان باتوں سے آگے اور طریق پر چلو، صحابہ کی راہ پر چلو۔ اب اس حدیث بخاری کی سننے کے بعد بخاری شریف جو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ غور کریں۔ بخاری تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک بھی نہیں کرتا۔ اس کتاب کو تو کہتے ہیں یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سارے ہی مندے نے اس نو قبلہ سارے ہی مندے پن منن وچ فرق ہے نا۔ کوئی تو باپ کو کہتا ہے وہ میرا ابا پہ آمدہ ہے، تو کوئی کہتا ہے وہ میرا پیو پہ آمدہ ہے، تو کوئی کہتا ہے وہ میرے ابو حضور تشریف لا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے وہ میرے ابا جان تشریف لا رہے ہیں۔ کہنے میں فرق ہے۔ کوئی کہتے ہیں بس وہ اللہ کے نبی تو ہیں، اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اللہ نے جو پیغام دیا بس وہ پہنچا دیا، ان کو کیا، ان کو کچھ خبر نہیں۔ ارے نہ 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 نہ، تو خبر کی بات کرتا ہے، اس پر بھی مسلم کی حدیث سن۔ ان دو کتابوں کو کہتے ہیں صحیحین۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو نا ذرا صحیح۔ اے دو بخاری تے مسلم دو ہی کتابیں ہی دیا نہیں نچی ہے ہی کونی ضعیف حدیث۔ وہ کہندے نے اے مسلم شریف دی حدیث شریف، سرکار کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا ونظرت الیہا کانی انظر الی کف ھذا۔ او اللہ نے میرے سامنے تمام مخلوق کو اٹھا کر یوں کر دیا جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا حال ہے، اور ادھر علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہے۔ حضرت امام حسن حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ کریم میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، فرشتہ کھڑا ہوگا اور میری امت میں سے جو کوئی بھی مجھ پر درود و سلام پڑھے گا وہ فرشتہ اس کا درود سنے گا اور میری بارگاہ میں پیش کرے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ وہ فرشتہ اس غلام کا نام بھی جانتا ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوگا، اس کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہوگا، اس کے خاندان کا نام بھی جانتا ہوگا۔ سامعین، یہ تو فرشتہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اگر غلام کی طاقت یہ ہے کہ وہ وہاں مدینے سے یہاں ہمارا پڑا ہوا درود سن لیتا ہے تو جو گنبد خضرا میں آقا آرام فرما رہے ہیں ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کی محبت میں بس اندھے ہوگا کیا۔
ہوگا کیا؟ آپ اندھے ہوں گے تو ہوگا کیا؟ بتلاؤں کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں بتلاؤں؟ نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو پھر میں عرض کروں، ایسے ہی خام خواہ تو عرض کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، عرض کروں کیا ہوگا؟ ہوگا پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ اندھے ہو جائیں گے، ہوگا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب روڈ پر کوئی اندھا آتا ہے اور وہ اکیلا ہو اور یوں چھڑی پکڑ کے یوں کرنا شروع کر دے، تو ایک ادھر سے آتا ہے وہ اس کا بازو پکڑتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے وہ اس کا بازو پکڑتا ہے، اور ایک کہتا ہے میں تمہیں راستہ پار کرواتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تجھے راستہ پار کرواتا ہوں۔ اگر تم عشق مصطفیٰ میں اندھے ہو جاؤ گے تو پھر آنکھیں بند کر لو گے، جب آنکھیں بند کرو گے ادھر سے مصطفیٰ تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہیں گے غلامہ تو ہمارے عشق میں اندھا ہوا ہے، آپ الصراط ہم خود تجھے پار کروا دیتے ہیں۔ اس واسطے حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ، حضور سے محبت کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اگر چاہتے ہو کامیابی سرکار کو آج مانو، اگر چاہتے ہو بخش دیے جاؤ سرکار کو آج مانو۔ اور جو سرکار کے در پہ آتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو وہ وہاں پہ ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو سرکار کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور پر نور کا سچا عشق عطا فرمائے، اسی عشق میں مرنا جینا عطا فرمائے، اور ہمیں صبح و شام یا رسول اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سانس اندر آئے جب بھی کہیں یا رسول اللہ، سانس نکلے تب بھی کہیں یا رسول اللہ، اور آخر میں مل کر ایک نعرہ لگائیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کی محبت اور ذوق کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے وہ اپنی تقدیر کو ماتم کرے، پیٹے کہ اللہ نے مجھے توفیق کیوں نہیں عطا کی کہ میں نے اس محبوب کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھایا جس نے قبر میں آ کر مجھے بخشوانا، اس محبوب کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھا رہا کہ جس محبوب نے مجھے کلمہ عطا کر کے خدا کا قرب دیا ہے۔ ارے کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تمہیں تو خدا بھی نہ ملتا اگر مصطفیٰ نہ ملتے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ایک ہے؟ لاؤ مجھے دو یہاں دلیل، بجز اس کے کہ سرکار نے فرمایا ہے قل ہو اللہ احد، محبوبہ تو کہ خدا ایک ہے، یہ قیامت تک دستور بنے اور اعلان ہو کہ جس کے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے وہ دلیل بھی ذات مصطفیٰ سے ہے۔ ہمارے پاس تو خدا کو ایک ماننے کے لیے دلیل نہیں تھی، وہ بھی سرکار نے دی ہے۔ تمہیں تو خدا بھی نہ ملتا اگر مصطفیٰ نہ ملتے۔ من عطا محمدن فقد عطا اللہ، بس مقا دیتی گل سرکار نے، جڑا سائیاں دا ہو گیا وہ خدا دا ہو گیا، جڑا سائیاں دا نہیں وہ خدا دا نہیں۔ جڑے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں بس در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے در پر جو آ کے گرتے ہیں اللہ ہی سے آ کے ملتے ہیں۔ بس آخر میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جتنی میں نے گزارشات پیش کی، احادیث تلاوت کی، اگر دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا ادا ہو گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یا اس کے حبیب کی شان کے لائق نہیں تو دونوں بارگاہوں میں دست بستہ معافی کا طلبگار، توبہ کا خواستگار ہوں، اور جو اچھی باتیں ہوئیں وہ کب میری تھیں، وہ تو گل ساری سرکار کی باتیں تھیں۔ اللہ کریم ہماری حاضر قبول فرمائے۔ یہاں جتنے علماء آئمہ حضرات تشریف فرمائے، ایک ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت جی آپ کا بے پناہ شکریہ، آپ کا بے پناہ شکریہ، آپ کا ہر ایک کا، آپ میں سے آپ جتنا مجمع بیٹھا ہے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی دیر تک بیٹھ کر میری باتیں سنی۔ یہ ویسے حقیقت پوچھیں تو یہ کب میری باتیں تھیں؟ ایک گلاں بھی ساریاں گل ساری
بس یہ بھی سرکار کی باتیں تھی. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. طاری المدنی بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت فرمائی. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے.